اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 283. وَإِن كُنتُم. اچھا پیچھے قرض کی بات آئی کہ جب بھی قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھوا لو اور اس پر گواہ بنا لو. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, وہ بھی سن لیجئے. بنی اسرائیل کے 2 شخص تھے. ایک نے دوسرے سے قرض مانگا اور دوسرے نے کہا کہ گواہی لاؤ, تو اس نے کہا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے. پھر کہا کہ ضمانت لاؤ, تو اس نے کہا کہ اللہ کی ضمانت کافی ہے. پھر ہوا یہ کہ مقروض یعنی قرض لے لیا اور اللہ کی, کیونکہ اس نے گواہی دی تھی, اور وہ مقروض جو تھا سمندر پار چلا گیا, یعنی اس کو سمندر پار کر کے دور جانا تھا وہاں. تو وہ سمندر پار چلا گیا, وہاں جا کر تجارت کا کام کیا, اور جب قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا تو وہ سمندر کے پاس آیا, کشتی دیکھنے لگا, کیونکہ اس کو لگا کہ اب ٹائم آ گیا, اب مجھے قرض ادا کرنا ہے. میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور اللہ کی گواہی دی تھی, تو مجھے ٹائم پر پہنچنا ہے. تو جب اس نے چاروں طرف دیکھا تو کشتی کوئی بھی تھی نہیں, خالی بھی نہیں تھی, جا چکی تھی, اور کوئی اس کو مل نہیں رہی تھی, اور وقت جو تھا وہ بیتا جا رہا تھا. پھر اس نے سوچا کہ وقت نکل جائے گا کیونکہ کشتی نہیں ملی, تو اس نے ایک لکڑی اٹھائی, اسے کھوکھلا کر کے اس میں کچھ دینار ڈالے اور پرچہ رکھ دیا اور اس کا منہ بند کر دیا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کو سمندر میں بہا دیا. ادھر جس نے قرض دیا تھا وہ بھی مقروض کے انتظار میں وہاں کھڑا ہوا تھا, یعنی سمندر پار وہ بھی کھڑا ہوا تھا. جب شام تک مقروض کو کا پتہ نہیں چلا تو وہ جانے لگا, یعنی اس نے دیکھا کہ مقروض نہیں آیا تو وہ جانے لگا. تو اس نے دیکھا کہ سمندر میں لکڑی بہ کر آ رہی ہے, تو اس نے سوچا خالی آج جانے سے بہتر یہ ہے کہ میں یہ لکڑی اٹھا کر ہی گھر لے کر چلا جاؤں. تو اس نے لکڑی اٹھائی اور گھر چلا گیا. وہاں جا کر دیکھا اس میں, تو اس میں پیسے تھے اور ساتھ میں اس کو پرچہ ملا. تو خیر یہ تو ایک واقعہ تھا, بخاری شریف کا واقعہ تھا, لیکن یہ کہ قرض کیا جو ہے گواہ بھی ہونے چاہیے اور اس کو لکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. جو اور بھاری رقم ہوتی ہے, بڑی رقم ہوتی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ لکھ لیں. کیونکہ کیوں لکھنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بھول چوک, کیونکہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور کسی کسی کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے. اچھا اب امام شافعی تھے. امام شافعی کتنے بڑے امام تھے پتا ہے آپ کو؟ امام شافعی کتنے بڑے امام تھے جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, ان کے جو امام ابو حنیفہ اور یہ سب ہیں ان کے شاگرد بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو امام شافعی نے اپنے استاد سے یہ کہا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے تو میں کیا کروں, یعنی اپنے استاد سے پوچھا میرا حافظہ بہت کمزور ہے میں کیا کروں. تو ان کے استاد نے کہا کہ تم گناہ کو چھوڑ دو. یعنی اگر ہم بھول رہے ہیں, بھولنے کی بیماری زیادہ ہے, تو ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو. تو اس میں انہوں نے کیا سجیشن دیا کہ اپنے گناہ چھوڑ دو, تمہارا حافظہ پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے آگے چلتے ہیں. وَإِن, اور اگر کنتم, ہو تم, کس سے بنائیے؟ کانا سے بنائے. کانا مطلب وہ تھا, یکونو ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ماضی ہے. اور اگر ہو تم علی سفرن, سفر پر یعنی سفر میں, ولم, اور نہیں, تجیدو, تم پاؤ, وجادہ سے بنائے, وجادہ یجیدو, اور نہیں تم پاؤ, کاتبن, کاتب, کاتب کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو. یہ کیا ہو گیا؟ یہ فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر تم پاؤ ایک کاتب مطلب لکھنے والا, فریحانن, تو رہن دے دو. رہن کس سے بنائیے؟ اس کا روٹ ہے راحانون, جو شرط کے طور پر جو چیز رکھی جائے, جس کو ہم عام زبان میں گروی کہتے ہیں. آپ بینک میں گروی رکھ دیتے ہیں, اپنا کچھ سامان دے کر کچھ چیز گروی رکھ دیتے ہیں, تو یہ وہ ہے. تو رہن ہے, رہن رکھ دو یا رہن دی جائے. مقبوضتن, قبضے میں, اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف بے ضاد, قبض یعنی قبضے میں دی جائے. ٹھیک ہے, تو رہن قبضے میں دی جائے. فَإِن, پھر اگر, امینہ, امینہ امن اور بھروسے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایمان جب انسان لاتا ہے تو وہ بھروسہ کرتا ہے, تبھی وہ ایمان لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور قرآن پر اور نبی پر, سب پر. تو یہاں پر اور بھروسہ کرے یعنی اعتبار کرے. بعضکم, تمہارا بعض, بعضن بعض پر, مطلب تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو. فَلْيُؤَدِّ, فا مطلب تو, لام آ گیا, لام کے اوپر جزم آ گیا, تو چاہیے کہ, تو چاہیے کہ یؤدی, ادا کرے, الذی, وہ جو, اوتمینا, امن میں بنایا گیا, امن میں لایا گیا, مطلب جس کے اوپر بھروسہ کیا گیا. ٹھیک ہے نا, مجہول ہو گیا, یہ پیسیو وائس ہو گیا یہ. ٹھیک ہے, جو امین بنایا گیا یعنی جس پر بھروسہ کیا گیا.
وہ جو امین بنایا گیا امانتہو اس کی امانت کا، ولیتقی اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہو جو اس کا رب ہے، ولا اور نہیں تقتمو تم سب چھپاؤ، کس سے بنائیے؟ قتمہ سے بنائے، قتمہ یکتمو اور نہیں تم چھپاؤ، شہادتا گواہی کو، ومن اور جو کوئی یکتمہا چھپائے گا اسے، قتمہ سے یکتمہا اور جو کوئی چھپائے گا اسے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضارع ہو گیا، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ آثم گنہگار ہے، قلبہ اس کا دل، قلب مطلب دل، اس کا دل، اور اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر سفر میں ہو اور سفر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا، میں زندہ نہیں بچوں گا، تو کیا کرنا ہے؟ قرض بھی دینا ہے، تو جو آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی آدمی نہیں مل رہے یا آپ کو، تو کیا کرنا ہے؟ کسی سے قرض لینا ہے، تو کوئی چیز ہے اس کی قیمت کی، تو آپ اس کو رہن کے طور پر رکھوا دو، یعنی قبضے میں دی جائے۔ اور جو رہن کے طور پر آپ رکھوا رہے ہیں چیز، یعنی جو ایک راہن ہوتا ہے، رہن رکھوانے والا کیا ہوتا ہے؟ راہن، فائل ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا؟ اور مرہون جو چیز رہن میں رکھوائی جائے، کیا ہو گیا؟ سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہو گیا، فاعل اور مجہول ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ رہن جو ہے عام حالات میں بھی ہو سکتا ہے اور سفر میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی عام حالات میں اگر آپ کو پیسے چاہیے اور آپ کچھ اپنی چیز اس کی قیمت کی رکھوا سکتے ہیں، جیسے آج کل لوگ گولڈ رکھواتے ہیں اور اس کے بدلے پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سفر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عام حالات میں بھی ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہن دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ راہن ہو گیا دینے والا، مرہون ہو گیا لینے والا، ٹھیک ہے؟ اب جو چیز ہم، جیسے مان لو کسی نے رہن کے طور پر بکری رکھوائی اور اس سے پیسے لے لیے، تو کیا ہوگا؟ عام طور پر ہم رہن کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جیسے گولڈ ہے یا کچھ ہے، کوئی آپ کے پاس رکھوا کر چلا گیا، اس کے بدلے پیسے لے کر چلا گیا، تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک رکھوا کر گیا ہے کچھ، وہ آپ اس کو پہن نہیں سکتے، یوز نہیں کر سکتے۔ لیکن جس میں ہم خرچہ کر رہے ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مان لو بکری ہے، کسی نے رکھوا دی، تو آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، تو اس کا جو دودھ آئے گا وہ آپ لے سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہت ضرورت سے زیادہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ اپنے فائدے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، بہت زیادہ فائدے کے لیے آپ پروفٹ لیں اس سے، اتنا نہیں کر سکتے، لیکن اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے اونٹ ہے، آپ کسی نے اونٹ رکھوایا، آپ اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس پر خرچہ کر رہے ہیں، اس پر پیسے لگا رہے ہیں، لیکن آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کیسے؟ آنے جانے میں، سفر کے لیے، ہے نا، سواری میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز جس میں آپ پیسہ نہیں لگا رہے اس کا آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور جو رہن رکھوانے والا، یعنی جو چیز رہن رکھوائی جائے، اس کو آپ خراب بھی نہیں کر سکتے، کہ ایک طرح سے وہ امانت ہو گئی کہ آپ میری چیز رکھو، میں اس ٹائم پر لے جاؤں گا، آپ کو پیسے دے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو رہن رکھوا رہا ہے وہ وقت پر لے بھی لے، یعنی اس کو لے بھی لے۔ آگے للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، بدو مطلب ظاہر کرنا، کچھ دکھانا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ مضارع ہے۔ اور اگر تم ظاہر کرو گے ما فی جو انفسکم جو تمہاری نفسوں میں ہے، فی مطلب میں، یعنی جو تمہارے دل میں ہے، نفسوں میں ہے، او یا تخفوہ تم چھپاؤ گے اسے، خفیہ سے یاد کر لو، خفیہ چیز جو ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے، یا تم چھپاؤ گے اس کو، یحاسبکم حساب لے گا تم سے، یا پکڑے گا تم کو، محاسبہ کرے گا تمہارا، سمجھ گئے نا؟ حساب لینا، محاسبہ کرنا، پکڑنا، ٹھیک ہے؟ حساب لے گا تم سے بھی اس کا، اللہ فیغفرو، فا مطلب تو یا پھر، یغفرو وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مضارع، تو وہ بخش دے گا، لمن لی مطلب لیے، اس کے لیے یشا وہ چاہے گا، یہ کیا ہو گیا؟ مضارع ہو گیا۔ وَيُعَذِّبُ
اور وہ عذاب دے گا. یہ بھی کیا ہو گیا؟ مضارع. من جس کو یشاء وہ چاہے گا. اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں. اگر تم جو چیز تمہارے دل میں اگر اس کو چھپاؤ، ٹھیک ہے، یا اس کو ظاہر کرو، سب کا اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا. اب یہاں پر خیال کی بھی بات آ گئی. دل میں برے خیال جو چھپاؤ یا ظاہر کرو. اب اس کی بات آتی ہے. اب خیال کے بارے میں کیا آتا ہے؟ خیال بہت طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جس خیال پر ہمارا بس نہیں چلتا، جو اللہ کے بارے میں ہوتے ہیں یا نیک لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں، جو بجلی کی طرح آتے ہیں اور بجلی کی طرح چلے بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ہوتے ہیں برے خیال جو کہ آتے ہیں ایک دم سے، ہر انسان کے اندر آتے ہیں اور ایک دم سے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم جن پر انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یعنی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اچانک سے ایسے خیال آ گئے، برے خیال آ گئے اور وہ چلے گئے، تو اگر ہم نے اس کے بارے میں اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، اس کو زبان سے نہیں نکالا، کچھ نہیں بولا اور کچھ نہیں کرا، تو وہ ہماری اس کی پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن خیال اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آیا ایک دم سے اور آپ نے اس کو نکالا بھی نہیں جلدی سے اور اس کا آپ نے زبان سے اظہار کر دیا یا اس پر عمل کر دیا، تو پھر اس پر پکڑ ہوگی. سمجھ گئے نا؟ اب کچھ ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں آتا ہے، جیسے بچوں کے دماغ میں آتا ہے اچھا اللہ تھے تو کب سے تھے، اللہ سوچ میں پڑ جائیں گے، پیچھے پیچھے جاتے رہیں گے، کب سے تھے اللہ، کب سے تھے، کب سے تھے، ایسے خیال ہو گئے، ٹھیک ہے. کبھی تو پیدا ہوئے ہوں گے، ایسے بھی بچوں کے من میں یا کسی کے بھی من میں آ جاتے ہیں ایسے خیال. تو وہ جو برے خیال ہیں جس پر ہمارا بس نہیں چلتا، آئے اور ایک دم سے نکال دیا، پھر ایک نہیں استغفر اللہ پڑھ دیا، نہیں یہ تو فالتو کا سوال ہے، فالتو کا کوشچن ہے، تو اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسوں کے بارے میں پوچھا صحابہ کرام نے کہ اگر دل میں برا خیال آ جائے تو کیا ہو، یہ کیا چیز ہے. بعض صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، یعنی اگر ہم آپ کو ظاہر کریں تو ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، ایسے خیال آتے ہیں. تو کیا ہو کہ یہ خیال ہمارے دل میں نہیں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو صحیح ایمان کی علامت ہے. مطلب کہ جہاں پر سونا ہوگا، مال ہوگا، خزانہ ہوگا، وہیں چور اور ڈاکو آئیں گے اس کو لوٹنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. ایمان ہے اس لیے وہاں پر شیطان آ رہا ہے، اور جس دل میں ایمان نہیں ہے وہاں شیطان آ کے کرے گا کیا؟ آئے گا ہی نہیں وہاں تو شیطان. تو یعنی یہی ہمارے صحیح ایمان کی علامت ہے. ایسے خیال پر غمگین نہ ہو، بس جلدی سے اس کا خیال چھوڑ دیں، یعنی آئے اور چلے گئے، ٹھیک ہے. اس کے غیر اختیاری خیالات کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی بات کو معاف کر دیا، البتہ ان پر پکڑ اس وقت ہوگی جب ان پر عمل کیا جائے گا یا جن کا اظہار زبان سے کیا جائے گا. سمجھ میں آ گئے نا؟ اسی طرح تو نیکیاں ہیں کہ اگر ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، آپ سب کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں ایک کو تو پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے نا. اس علم کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی، یہ اچھا خیال ہے آپ کے دماغ میں آیا، نیت ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر نیکی لکھ دی. اب آپ اس کو کر دیں گے، اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے تو 10 گنا اس کی نیکیاں آپ کو بڑھا کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اجر ملے گا آپ کو اس کا. لیکن پکڑ کس خیال پر ہوتی ہے؟ جیسے حسد، تکبر، بغض، دنیا کی محبت، حرص، لالچ، یہ سب ہمارے کنٹرول میں ہے. اگر ہم ان پر یہ ہمارے دل میں آئیں گے تو پھر اس کی پکڑ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا. اگر کسی سے آپ جل رہے ہیں تو حساب تو ہوگا نا. نیگیٹو ریز آپ کی نکل کر جاتی ہیں، بیچارے کو نظر لگ جاتی ہے اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے، جو بھی ہے خیر. لیکن ہاں یہ شیطان کی کوالٹیز ہے اور یہ ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے.